السلام علیکم، پاک وائس اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 8 کی طرف۔ میرے گفٹ کا بھلا تم نے کیا اشر کیا تھا، ننھا سا موبائل اپنی ناقدری پر روتا رہا۔ خیر یہاں تو انسانوں کی قدر نہیں، چیزوں کا بھلا کیا رونا۔ وہ خواہ مخواہ دکھی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ خیر چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اب بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا جا رہا تھا۔ تم سے مطلب؟ وہ کاغذ اور قلم ایک طرف رکھ کر کارپیٹ پر لیٹ گیا تھا۔ مجھے ہی تو مطلب ہے، ویسے تم نہ ہی بتاؤ بھی، پھر بھی میں جانتی ہوں تم کیا کر رہے تھے۔ اس کا اندازہ معنی خیز تھا۔ اچھا تو پھر بتا دیں میں کیا کر رہا تھا؟ اب نے چھپتے لہجے میں پوچھا۔ علی کو خط لکھ رہے تھے نا؟ اس نے وثوق سے کہا۔ وہ چونک گیا۔ وہ اسی طرح اسے چونکائے رکھتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ وہ ہے کون۔ کم از کم اس کے قریب کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو اس سے روزمرہ معلومات تک سے باخبر رہتی۔ تو پھر یہ رمشا اکرم کون تھی؟ تم جانتی ہو علی کون ہے؟ اس نے بہت محتاط انداز میں پوچھا۔ ہاں، ادھر سے فوراً جواب آیا۔ تو پھر بتاؤ، تمہارا دوست ہے، وہ سوچتی ہوئی بولی۔ حالانکہ وہ یہ بات جانتی تھی، مگر اندازہ یوں تھا گویا سوچ بچار کے بعد تکا مارا گیا ہو۔ ہاں، اب بڑبڑایا۔ اس کے علاوہ پتہ ہے علی کون ہے؟ اب پھر سے وہ تجس کے مار رہی تھی۔ کون ہے؟ تمہاری خالہ کا ہونے والا داماد۔ تم کیسے جانتی ہو؟ عبد گویا شرمندہ رہ گیا تھا۔ وہ کوئی عام رانگ کال تو نہیں لگتی تھی۔ آج سے پہلے تک وہ اس سے بس عام سے انداز میں بات کرتا رہا تھا، اس لیے تو اب نے کبھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اس وقت وہ حیران رہ گیا۔ یہ بات آج کل امی اور خالہ کے درمیان ڈسکس ہو رہی تھی۔ علی کی ماموں نے بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں مونا کے لیے پسندیدگی ظاہر کی تھی، مگر یہ انتہائی گھریلو بات بھلا اس اجنبی لڑکی کو کیسے پتہ چلی تھی؟ اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا اور اس کے پورے وجود میں عجیب سی بے چینی بھر گئی تھی۔ اب رمشا اکرم کے بارے میں جاننا ناگزیر ہو گیا تھا۔ یہ مت پوچھا کرو میں کیسے جانتی ہوں اور تمہارے بارے میں کیا کیا جانتی ہوں، وہ جتا کر بولی۔ ویسے تمہارا دوست علی مونا کو خاصا پسند کرتا ہے۔ اس کی خواہش پر رشتے کی بات چلائی گئی ہے۔ تم کون ہو؟ بہت سنبھل کر اب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری عاشق۔ میں پوچھ رہا ہوں تم ہو کون؟ اس نے ذرا تیز لہجے میں اپنا سوال پھر دہرایا۔ رمشا اکرم، تمہاری راہوں میں کڑی منتظر محبت، تمہاری نظر الطاف کی بوند بوند و ترسنے والی خوش زمین، تم مجھے افسانوی باتوں میں الجھا نہیں سکتی۔ عبد کو غصہ آ گیا۔ تمہیں اپنے باتوں میں نہیں محبت میں الجھانا چاہتی ہوں، مگر تم ہو کہ دامن بچا کر نکل جاتے ہو۔ اس کا لہجہ خاصا بجھل اور دھیما ہو گیا تھا۔ یہ بے فائدہ باتیں ہیں، مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تم مان لو گے ایک دن، یہ ممکن نہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ سلگ کر بولا۔ نہیں، خود پر اعتماد ہے اور اس محبت پر اعتماد ہے جو میرے اور تمہارے درمیان سب باندھے کڑی ہے۔ اس کے مزید کوئی بات سنے بغیر اس نے کٹاک سے فون بند کر دیا تھا، جبکہ عبد خون کی گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ اس نے دل میں پختہ عہد کر رکھا تھا کہ آئندہ کی کوئی کال اٹینڈ نہیں کرے گا۔ نہ جانے کون لڑکی تھی، کس مقصد کے تحت اسے تنگ کر رہی تھی، نہ جانے اس کا کیا منصوبہ تھا۔ وہ جس حساس ادارے سے منسلک تھا، یہ لڑکی اس کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اس سے بہت پھونک
कर कदम रखने की ज़रूरत थी। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी का किस पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारे आने वाला किस्त आपको बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। अगली किस्त में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।